وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک پڑھی ہے اس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمائی ہے کن پر؟ ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جد امجد، بلکہ میرے نبی کے اکیلے جد امجد نہیں، یہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کے جد امجد ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام، بعض روایت میں 40,000 ہیں یا جتنے بھی ہیں، الغرض جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان سب کے جد ہیں، یہ ان سب کے دادا ہیں۔ اور بالخصوص محترم بھائیوں، بات ہے کہ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، آج ہمیں ذکر کرنا ہے اپنے نبی کے آباء و اجداد کا۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا ہے۔ محترم بھائی، بات ہے میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر تبھی کریں گے جب پہلے ان کا ذکر کریں گے جن کے صدقے میں کائنات ہے۔ میرے رب کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے، جی حضور، آدم علیہ السلام سے لے کے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک میرے حضور فرماتے ہیں پاک اسلوب میں سے، پاک اسلوب میں سے، پاک ارحام میں منتقل ہو کے آپ تک پہنچا۔ اب بات ہے محترم بھائیو، یہاں پہ بہت بڑی ایک بریک بات ہے۔ جو لوگ میرے آقا کے والدین یا میرے حضور کے آباء و اجداد کے گستاخ ہیں، انہیں اپنے نبی کا فرمان یاد نہیں۔ میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کے بات ہے دیگر انبیاء بھی تو آئے، ہم کسی نبی کی سنت ادا نہیں کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ادا کرتے ہیں؟ باقی تقریرہ سارے کردے رہندے نے، سندے رہندے ہو، فقیرہ نقطے بیان کر کے جاؤں گا۔ ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا، جن کو 2 مرتبہ یعنی ایک سیدنا ابراہیم اور ایک سیدنا عبداللہ، یہ دونوں کے بارے میں کیا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ ذبیح ہیں۔ ایک ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل ہیں، دوسرے پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے والد گرامی ہیں۔ اب بات ہے کسی اور نبی کی، نبی تو سارے ہیں، سیدنا عیسیٰ بھی ہیں، سیدنا موسیٰ بھی ہیں، سیدنا نوح بھی ہیں، سیدنا ادریس بھی ہیں، شیش بھی ہیں، سب انبیاء ہیں، لیکن ہم سیدنا اسماعیل کی سنت کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کے شجرہ انوار کو مرتب فرمایا، شجرہ انوار کو مرتب فرمایا، تو رب کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب اللہ نے تخلیق فرمائی تو مجھے رب نے سب سے اچھے نسب میں رکھا، اچھے شجر میں رکھا، اور جہاں 2 شجروں کی تفریق ہوئی جو اعلیٰ تھا اس میں مجھے رکھا۔
اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر مبارک بڑھاپے کے قریب آئی، تو رب کائنات کی طرف سے خوشخبری آ گئی، رب کائنات کی طرف سے خوشخبری آ گئی، اے میرے پیارے خلیل ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ تو وہ پھر بیٹا کون تھا؟ وہ وہی بیٹا جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی زوجہ جو بڑی زوجہ ہے ان کا نام سیدہ سارہ ہے، لیکن ان کے ہاں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے رب نے اپنے خلیل کو فرمایا ہم تمہیں ایک بردبار ولد حلیم، ایک بہت ہی پیارا جو بردبار بیٹا ہے وہ ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ تو میرے رب کے پیارے حبیب کے پیاروں بات غور سے سنو، کیوں کہا میرے رب کے پیارے خلیل کو رب نے؟ چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے میرے اور تیرے نبی کی آمد ہونی تھی۔ یہ سلسلہ شجر جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلا اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس میں ہے قربانی کرنا۔ سورہ الصافات کے اندر آیت نمبر 102 میں ابھی ترجمہ چونکہ 5 منٹ باقی ہیں ترجمے سے گزارا کر لیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی نبی ہے، بابا نبیوں کا دادا، بیٹا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ کہا اے بابا آپ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ کو جو رب کائنات نے حکم فرمایا وہ کریں۔ اب محترم بھائیوں جلدی سے بات کرتے ہیں، سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاہیں تو بڑی ہیں آپ کی، نمرود نے آپ کا سارا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کی تھوڑی سی عمر بڑھی تو آپ نے ان بتوں کا انکار کر دیا، کیونکہ آپ شہر بابل عراق کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں؟ شہر بابل عراق کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگ اس وقت بت پرستی کرتے تھے، وہاں اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا وہ خدائی کے دعوے کرتے تھے، لیکن اللہ کے اس پیارے خلیل نے سب سے پہلے وہاں اللہ کی توحید بیان کی، بتوں کو ایک دن توڑ دیا۔ وہ لوگ بار بار آپ کو کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں، آپ نے فرمایا میں ان چیزوں کو نہیں ماننے والا، میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ایک دن آپ گئے بت خانے میں، ان کے جہاں وہاں سارے بت تھے ان سب کو توڑا، اور وہ جو کلہاڑا یا تھوڑا تھا وہ ایک جو ان کا بڑا بوڑھا تھا اس جو بت بنایا ہوا تھا اس کے اوپر رکھ کے آ گئے۔ جب وہ لوگ سارے میلے سے واپس آئے انہوں نے پوچھا یہ ہمارے بتوں کو کنے توڑ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو ان کا بڑا ہے اس نے توڑا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ ہی آپ نے توحید کس انداز سے بیان کی، جاہل سے جاہل انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ پانی کا گلاس پڑا ہے جب تک میں اٹھاؤں گا نہیں یہ اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ شیشے کا ہے، پتھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر ہیں یہ معبود نہیں، الغرض قربانی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے رب کائنات کی طرف سے حکم آیا ہے۔ آپ نے 3 دن خواب دیکھا تھا، کتنا؟ 3 دن۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی پہ ہوتے ہیں، ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے خواب اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں۔
آپ کو پتہ چل گیا کہ رب کائنات کا حکم یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں۔ کہ گل تے دسو، تسی بھی ماواں تے پیواں والے ہو، کدی کسے پیو دی ضرورت پئی ہے رب دی راہ تے چھری پھیرنا پتر دے گلے تے؟ قربانی دے بکریاں تے بڑا پھیر لینے ہیں، وہ بھی کئیاں تے پھیر دے ہیں جو ہاتھ کمبدے ہوندے نے، کیوں؟ خون ویکھ کے۔ لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے دادا کی طرف تو دیکھو، کائنات میں کسی اور نبی نے اپنا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش نہیں کیا سوائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ جب خواب آئی تو پھر کہا، بیٹے میرے رب نے فرمایا ہے۔ اب بیٹا بھی تو نبی تھا، پھر نبی وہ نبی جو میرے اور تیرے نبی کا دادا ہے، کہا اے بابا جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کریں، جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ الغرض محترم بھائیوں، جب وہ باپ بیٹا قربانی کے لیے چلے، گھر سے نکلے، محترم بھائی بات غور سے سنیں، شیطان ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں پھسلا دوں، میں بہکا دوں۔ وہ سب سے پہلے ہماری سب کی دادی سیدہ حاجرہ کے پاس گئے۔ کہاں گیا؟ سیدہ حاجرہ کے پاس، ایک بہت بڑی داڑھی واڑی بنا کے نا اس شکل میں مردوں والی میں جا کے کہنے لگا، بی بی جی تو پتہ ہے تواڈے خاوند تواڈے پتر نو کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ بی بی جی آدھی ہیں وہ لکڑیاں لین گئے، لکڑیاں لینے کے لیے ادھر گئے ہیں پہاڑوں میں۔ کہنے لگے نہیں وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ امی جی فرمان لگیاں، بی بی حاجرہ فرما دیا نے وہ کیسے ذبح کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے بیٹوں کو پیار ہی بہت کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی نکتہ بتاتا چلا جاؤں، ٹائم کے دامن میں تو گنجائش نہیں، لیکن یہ بات ہے، میری بات غور سے سنو۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے خلیل نے جا مکہ میں چھوڑ کے آ جا۔ کہاں؟ عراق سے چلے، شام سے چلے، بہت میرے بھائی بات غور سے سن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں مکہ میں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی گھر ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، تو جب چھوڑا، اب بات یاد رکھ صحیح، اگر اللہ پہ ایمان ہے تو سیدہ حاجرہ کا توکل لے گا۔ ابھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو چند ماہ کے ہیں، جب چھوڑ کے جانے لگے سیدنا ابراہیم خلیل، وہاں نہ سبزہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ پھل ہے، نہ فروٹ ہے، نہ کوئی محلہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ کہا ہے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب سن میری اور تیرے پاک نبی کی دادی جان کیا فرماتی ہیں۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ ہمارے لیے اللہ بہت کارساز ہے، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، پھر وہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ محترم بھائی بات غور سے سنو، یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلا جاؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں امی حاجرہ کی ایک کرامت ہے، ایک ان کی سنت ہے، جب تک حاجی ادا نہ کرے وہ حج نہیں کر سکتا۔ جڈا مرضی مولوی ہوئے، تگڑا ہوئے، مفسر ہوئے، مفتی ہوئے، میری گل نہیں سمجھو، مدلل ہوئے، محقق ہوئے، جدوں تک امی حاجرہ دی سنت صفا تے مروہ دی صحیح نہیں کرے گا تو حج تے عمرہ نہیں ہوندا۔ حج تے عمرہ جڑا سی انہاں کو رب دے حکم نہ نہیں سی کیتا، لیکن اللہ نو اپنی بندی دی ادا پسند آئی۔ سیدنا ابراہیم جدوں چھڈ کے چلے گئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ ماں کے پاس جتنا دودھ تھا وہ بھی پلا لیا، جتنے دن پلا سکی۔ آخر نہ ماں کچھ خوراک کھا رہی ہے، نہ ان کے پاس پانی کا انتظام ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، جب تک ماں سیر ہو کے نہ کھائے، ان کو سیر ہو کے نہ کھایا جائے، پانی زیادہ نہ پیا جائے، ماں کے ہاں سے دودھ نہیں آتا۔ اب ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہوا، اب ماں نے کوشش شروع کی،
کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈوں۔ وہ صفا سے چلتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ اب وہ کبھی بھاگ رہی ہیں، ادھر کو جا رہی ہیں، کبھی واپس آ رہی ہیں۔ اسی زمن میں جب وہ دوڑ رہی تھی تو رب کے پیارے ذبیح نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری، خدائے ذوالمنن نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں اور قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ یہ معجزہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ الغرض محترم بھائیو، اسی وہ دوڑ جو لگائی امی جان نے، اسی کو خدا نے قرآن میں فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اتھے رابطہ کوئی نبی تے نہیں دوڑیا، کوئی اللہ کا نبی نہیں دوڑا، اللہ کی ایک ولیہ دوڑی ہے، نبی کی زوجہ ہے، نبی کی ماں ہیں، ایک نبی کی زوجہ ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں۔ خدا کو ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک جتنے حاجی عمرہ کرن جان گے، جتنے حاجی حج کرن جان گے، اور جدوں تک امی دی سنت ادا نہیں کرن گے، نہ حج ہوئے گا نہ عمرہ ہوئے گا۔ حضرت جی ٹائم تے بند ہو گیا ہوں تواڈے ساہ سکے نے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے گئے تو آپ نے بتایا بیٹا مجھے رب کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کیا کہا، شیطان ادھر گیا، اماں نے جواب دیا۔ ہوں شیطان نے انہیں آکھیا اماں تے مینوں ٹھکرا دیتا ہے، میری گل نہیں منی، ہوں میں اسماعیل علیہ السلام ال جانا، وہ تے چھوٹے جے بچے نے۔ ایک تے ہور چھوٹی جی گل دستا جاؤں گا، محترم بھائی بات تو سنو، تہاڈا ابا جی میرا ابا جی تہانوں 3 مہینیاں دا چھڈ کے ٹر جائے تے 13 سالاں یا 14 سالاں بعد واپس آن، ساری زندگی داغے جدائی کٹیا ہوئے جس پتر نے، میری گل غور نہ سونا سونیا، اسماعیل علیہ السلام ایسے نہیں، باپ شام میں ہیں، ماں کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، بچپن میں چھوڑ کے گئے، آتے رہے، لیکن جو باپ کے ساتھ ایک بیٹے کو کاندھے سے کاندھا ملا کے یا انگلی پکڑ کے چلنا تھا، وہ نصیب نہ ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ لیکن پھر بھی جب 13 سال یا 12 سال یا 14 سال کی عمر میں آئے، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کام کاج کرنے کے برابر ہو گئے سیدنا، تو کام کاج اسی وقت ہوتا ہے جب بچہ 13-14 سالہ کا ہوتا ہے۔ سنو جس ویلے سیدنا ابراہیم آئے تے 13 یا 14 سالہ بعد ابا جی آن کے ہور کوئی گل بھی نہ کرن تے کہن اے پترا مینوں حکم ہے تیرے تے چھری چلاواں۔ ایمانداری نہ دسو اج دا پتر کہے گا ابا جی دماغ ٹھیک ہے، لیکن وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب بابا نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے تجھے قربان کرنے کا، تو کہا ابا جی جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ الغرض جب وہ شیطان پھر ان کے پاس آیا، آپ کدھر جا رہے ہو شہزادے؟ کہا میں اپنے ابو کے ساتھ لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ کہا یہ لکڑیوں کے لیے نہیں جا رہے، یہ تو آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ کس لیے؟ میرا باپ مجھے ذبح کیوں کرے گا؟ کہنے لگا ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ اعجاز نظر ہے یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بات ہے محترم بھائیوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ کیوں کریں گے مجھے ذبح؟ کہا انہیں ان کے رب کا حکم آیا ہے۔ کہا اگر رب کا حکم ہے تو میری اس سے بڑی خوشنودی اور کیا ہے کہ مجھے میرے رب نے قبول فرما لیا ہے۔ الغرض پھر تیسری مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، وہاں جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور سے سننے والے ہیں۔ کہا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے کسی کام جا رہا ہوں۔ نہیں مجھے پتا ہے تم ذبح کرنے جا رہے ہو، لیکن اب جہاں پہ ایک بات کی اس نے، تو نبی تھے نا، اللہ کے نور سے پہچانتے تھے۔ کہنے لگا آپ کی خواب میں شیطان نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ فرمایا لعنتی تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، مردود دفع آ جا میری نظر سے۔
ایک جگہ پہ آپ نے 7 کنکریاں، پھر 7 الغرض محترم بھائیوں، جب آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، آپ نے چھری چلائی، چھری اتنی تیز تھی کہ کوئی چیز بھی ہوتی کٹ جاتی، لیکن چھری نہ چلی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، کیونکہ رب کائنات تو اپنے نبی کی محبت دیکھ رہا تھا، انہیں ضرورت نہ تھی۔ ادھر چھری جب چلائی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبریل مینڈا لے جا، مینڈا لے جا اور اسماعیل کو سائڈ پہ کر دے اور ابراہیم کی چھری کے نیچے مینڈے کو ذبح کروا دے۔ جب مینڈا ذبح ہوا، آؤ میرے محترم بھائیوں، قیامت تک کے لیے وہ سنت ابراہیم علیہ السلام امت مصطفیٰ مناتی رہے گی اور سنت ابراہیم کو زندہ کرتی رہے گی۔ یہ ہے قربانی اصل۔ اللہ میرا کہنا سنت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔